نظام کے حوالے سے اپنی اپنی عقل کے مطابق ہم مختلف تجربات کریں اور اس کے بعد ہم ایک نتیجے پہ پہنچیں. یہی طریقہ کار ہے امت، یہی طریقہ کار بتایا گیا اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی. تو یہ میرے افکار ہیں وہ بہت حد تک مختلف ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر جس نتیجے پہ آپ پہنچا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فرسٹ اینڈ فارموسٹ بہت ضروری بات یہ ہے کہ جب بھی ایسے موضوعات پہ بات کی جائے تو اس میں جو کی ٹرمز ہوتی ہیں، جو اصطلاحات ہوتی ان کو ڈیفائن کر دیا جائے، ان کی وضاحت کر دی جائے، اس لیے کہ نہ ہی سننے والوں کو کوئی غلط فہمی ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے اور نہ ہی کہنے والے کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کے پیش کیا جائے. پرٹیکولرلی آج کا جو دور ہے سوشل میڈیا کا، کلپس کاٹے جاتے ہیں، کہیں کلپ کہیں پہ جوڑ دیا گیا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم شروع میں 2-3 چیزوں کی وضاحت کر. اقامت دین سے کیا مراد، دین سے کیا مراد ہے اور اقامت سے کیا مراد ہے. امت اس وقت میرے نزدیک ایک غیر ضروری نظریاتی تقسیم کا شکار ہے اور وہ تقسیم ہے تزکیہ نفس اور اقامت دین کی. میں اس وقت کا اس لیے کہنا کہ ایک زمانہ ایسا یقیناً چلا ہے کہ جب تزکیہ نفس ہی واحد چیز تھی جو میٹر کرتی تھی، اس لیے کہ اس وقت اقامت دین ان ٹرمز آف کہ دین کا ایک پولیٹیکل سسٹم اس کو قائم کرنا ممکن نہیں تھا. 1857 کی جنگ آزادی کے فوراً بعد کی میں بات کر رہا ہوں. وہی وہ وقت تھا جب بڑے بڑے مدارس قائم ہوئے، بہت بڑے بڑے تمہارے سامنے جو باڈی آف نالج تھی، جو روایت تھی، اس کو محفوظ کرنے کے لیے ادارے قائم کیے گئے. لیکن چونکہ وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، therefore جو ایک واحد چیز تھی وہ یہ تھی کہ اپنے بچوں کو ان کا ایمان محفوظ رکھا جائے، روایت کی حفاظت کی جائے اور وہ نسل در نسل ان تک پہنچائی جائے اس وقت تک کہ امام مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا. تو ہم ایک پریزرویشن اسٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو ہم محفوظ کرنے کی کیفیت چلے گئے. لیکن اب دنیا آگے بڑھ گئی ہے، پاکستان بن چکا ہے اس لیے کہ اسلامی ریاست ہمیں چاہیے. تو اس کے بعد وہ تزکیہ نفس کا معنی بدل جاتا ہے. آج کے دور میں تزکیہ نفس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف روایت کی حفاظت کریں، بلکہ آج کے دور میں تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہوئے ایک اسلامی سیاسی نظام کو آپ رائج کریں. لیکن اس کے لیے نفس کا تزکیہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر آپ سسٹم بھی اسٹیبلش نہیں کر سکیں گے. اور یہ اقامت دین کے پاکستان بر صغیر سے باہر کے جو لوگ ہیں، ایون پاکستان بننے کے بعد جو بر صغیر کے اندر کے لوگ ہیں، ان کا موقف تو ہمیشہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا ہی رہا. مودودی صاحب مثال کے طور پر اس کی ایک نام میں ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، نارتھ افریقہ میں سید قطب صاحب نے، اخوان المسلمین پوری ایک تنظیم ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں کام کر رہی ہے. یہ تو سب پولیٹیکل آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جب تزکیہ نفس کی بات کی جاتی تھی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تزکیہ نفس آپ کی ذاتیات تک محدود ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اپنے بچوں کو محفوظ رکھو، ان تک دین سینہ بسینہ پہنچاتے رہو اور انتظار دو اس آخری امامت کا اس کے بعد دین کا غلبہ آتا ہے. But obviously times have changed. اب وہ حالات نہیں ہیں. تو آپ اقامت دین پرٹیکولرلی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اقامت دین میننگ ایک پولیٹیکل سسٹم، اس کو نہ رائج کرنا. میں مفتی نہیں ہوں اس لیے میری بات کو کوٹ نہ کیجیے گا، میں آپ کو اپنی ذاتی حیثیت میں بات بتا رہا ہوں. یہ گناہ بھی ہے اور امانت میں خیانت بھی ہے. امانت ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دی تھی، اپنی بیٹیوں کی عزتوں کی قربانیاں دی تھی اس پاکستان کے لیے کہ جہاں پہ آپ کو ایک اسلامی ایکسپیرینس ہے. تو اگر ہم سیکولرزم کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ اس سے بھی واقعی. تو میرا سوال یہ رہتا ہے، کل بھی یونیورسٹی میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی بڑی میجورٹی ہونے کے باوجود یہاں پہ شریعت نہ آئے، doesn't even make any sense. کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ کے دن مان چاہتا ہوں قیامت کے دن اللہ اکٹھا کرے سارے پاکستانیوں کو، یہ 23-24 کروڑ جتنے بھی ہیں، اور باقی دنیا کے سامنے ماڈل کے طور پہ پیش کرو کہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ طبقہ ہے کہ جو مسلمان تھے وہ اکثریت میں تھے، وہ یہ محکوم نہیں تھے، لیکن ان کے بینکوں میں سود بھی تھا، ان کے میڈیا میں فحاشی بھی تھی، ان میں کو ایجوکیشن سسٹم بھی تھا، ان میں ہر وہ چیز جس سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے ملک بنایا تھا، ملک بنانے کے بعد وہ ساری چیزیں ایکسیپٹ کرتی تھیں. آؤ تماشا دیکھو.
حضرت مروندی جو کہتے ہیں نا بایا جانا تماشا کن کے در بولنی جا بازا بسط سمارے رسوائی سدے بازار بھی رکسن. اللہ تو کبھی اسلام نے ہم سے یہ بات پوچھی کہ میری جان ادھر آؤ دیکھو میں سینکڑوں رسوائیوں کے ساتھ سرے بازار رقص کرنے کے مجبور ہو میرا تماشا دیکھنے والے عام لوگ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو میری مجھ پہ جان نثار کرنے کے دعوے کیا کرتے تھے. یہ وہ مسلمان ہیں یہ جو حرمت دین کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے. یہ اسلام کے لیے ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. دس از the same situation with deen. سو اقامت دین کیوں ضروری ہے؟ وہ اقامت دین اس لیے ضروری ہے. اور یہ پاکستان میں نظریہ آج بھی پایا جاتا ہے کچھ لوگوں کے نزدیک کہ آپ اپنی ذات تک کام کریں، جو سسٹم ہے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے ایک دعا سکھا رہی اس میں کہہ رہے ہیں مفہوم اس دعا میں یہ ہے کہ اللہ مجھے جہاں بھی لے کے جا خیر کے ساتھ لے کے جا، جہاں سے نکاح خیر کے ساتھ صدق اور سچائی کے ساتھ، اور ایک حکومت سے اقتدار سے میری مدد. اگرچہ سلطان النفیر بہت اس میں بحث ہے کہ سلطان سے مطلب یہاں پہ کیا ہے. عام طور پہ قرآن میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب دلیل ہوا کرتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہمارے فقہاء نے اقتدار ہی لیا ہے. اور اگر فقہاء پہ نہ بھی جائیں تو یہ آیت بذات خود دلالت کرتی ہے کہ اس آیت کا جو وقت نزول ہے یہ ہجرت سے کچھ پہلے کا ہے. اور اس میں ذکر کیا ہے؟ جہاں سے نکال صدق کو سچائی کے ساتھ، جہاں پہ لے کے جا یعنی کہ مدینہ سچائی کے ساتھ، اور وہاں پہ اقتدار، وہاں پہ اس کے بعد ریاست مدینہ. یہ بنیاد رکھی جائے صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آیت کا کانٹیکسٹ ہی آپ کو بتانا ہے کہ اس سے مراد اقتدار. لیکن اس کے باوجود ابن جریر ہیں، حسن بصری ہیں، ابن کثیر ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے ایسے مراد ایک اقتدار تھا. تو مسلمان کے پاس جب اقتدار آتا ہے تو وہ کرتا کیا؟ یہ ترین آنسر کی ذہن میں کہ اسلامی پولیٹیکل سسٹم کو قائم کرنا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اس کے بعد آپ سورہ حج میں چلے جائیں، آیت نمبر 41 اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہے ہیں، ڈسکرپشن بیان کر رہے ہیں مسلمانوں کی کہ جب وہ صاحب اقتدار ہوتے ہیں تو وہ کرتے کیا ہیں؟ 4 چیزیں بیان اچھے. وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روک. ان 4 میں سے پہلی 2 کا تعلق تزکیہ نفس سے اور آخری 2 کا تعلق اقامت دین سے. اب نماز پڑھے، تزکیہ نفس سے زکوٰۃ دے، تزکیہ نفس سے تزکیہ مال دے. لیکن آپ اچھائی کا حکم جب دے رہے ہوتے ہیں تو اچھائی کا حکم دینے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ بازار میں کھڑے ہو یا لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا شروع کر دیں یا لوگوں کو برائی سے روکنا شروع کر دیں. نو، یو ہیو ٹو ہیو پاور، حکومت، غلبہ، اقتدار ایسا کہ آپ اچھائی کو امپلیمنٹ کر کے باطل کو آپ پیش ختم کر. تو جب لوگوں کے پاس اقتدار آتا ہے، یہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان what is it the philosophy of being a Muslim when it comes to politics کہ 4 چیزیں صاحب اقتدار وہ تم نے کرنی ہی کر. 2 تزکیہ نفس بنی ہے اور 2 سسٹم کی امپلیمنٹیشن پر. اب سسٹم کی امپلیمنٹیشن کی فردر انٹرپریٹیشن آپ دیکھ لیں. وہ حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جو طاقتور ہے وہ برائی اور ہاتھ سے روک، اور جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہ کیا کرے؟ زبان سے. اور جو وہ بھی نہیں کر سکتا بیچارہ بالکل ہی محکوم ہے نا. لیکن یہاں پہ ہاتھ سے روکنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ویگو ڈالا ہے، بڑی گاڑی ہے، 4-6 گارڈز ہیں، اور آپ کسی آدمی کو شراب پیلا ہو دیکھ رہے ہیں تو آپ جا کے ہینڈل لگانا شروع کر دیں. اسلام میں تو انڈیویجول ویجیلیٹیزم حرام ہے، اسلام میں آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صاحب اقتدار ہیں تو ہاتھ سے روکیں اس کو. اگر صاحب اقتدار نہیں ہے لیکن آپ کو زبان دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ عالم دین، آپ خطیب ہیں، آپ استاد ہیں، آپ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، آپ کنٹینٹ کریئٹر ہیں. جیسے پاکستان میں یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ والا معاملہ ہوا تو پاکستان ہر سے خطیب حضرات، علماء حضرات، سوشل میڈیا انفلوئنسرز، مجھ یہ جیسے آدمی
ہم نے اس پہ آواز بلند کی کہ ہم اس کے مکلف ہیں. تو یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے. تھرڈ کیٹیگری کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے ایمان پہ کمپرومائز نہ کرنا. دل میں جو تمہاری جو خیر کی بات ہے اس میں اس کو مکس نہ کر دینا کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ اقتدار قائم ہو, جیسے کوئی دوبارہ نہیں. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم دین کا قیام کیسے کر سکتے. ایک ماڈل ہے میرے بھائی نے آپ کے سامنے رکھا, ایک میں آپ کے سامنے رکھا. ٹو می پاکستان میں شریعت کے نفاذ کا بہترین طریقہ جمہوریت. مجھے دوبارہ جمہوریت بہترین, بلکہ مجھے یہ کہنے نہیں تھے جمہوریت بہترین نہیں, جمہوریت واحد رستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے ہمارے پاس. جذبات کی قدر میں نہیں کرتا ہوں, دل میرا بھی. بحثیت مسلمان میرا بڑا گہرا تعلق ہے, میری انٹلیکچوئل ڈی این اے خلافت کے ساتھ لکھتا ہے. کسی بھی دن آپ مجھ سے پوچھے کہ تمہیں خلافت یا خلافت کیا ہوا, مجھے سمجھا یہ بات سے وغیرہ کچھ ہو تو میں کہوں گا جی خلافت, میرا اس کے ساتھ ایک ہسٹوریکل کنیکشن ہے. لیکن اس ملک میں خلافت بھی صرف جمہوریت کے ذریعے ہی آ سکتی ہے اور کوئی رستہ نہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. یہ ہو گیا میرا دعویٰ. اب میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایسا کیوں. پر ایسا اس لیے ہے کہ خلافت نبوی منہج پہ احادیث کی روشنی میں واضح ہے کہ وہ تو اب حضرت مہدی انہیں کے دور میں آئے گی, اس سے پہلے وہ تو نہیں آ سکتی. وہ ساری حدیث آپ کے سامنے ہے کہ 30 سال کا وہ جو مختلف زمانے اس میں عہد بتائی گئی ہے. یعنی کہ there will be a time کہ جب آپ پہ خلافت نہیں ہوگی. It's given. But there is no time. کوئی بھی ایسا ٹائم نہیں آئے گا کہ جب خلافت تو نہیں ہوگی لیکن آپ شریعت کو بھی چھوڑ دیں گے. شریعت ہر وقت کا معاملہ ہے, وہ کیسے بھی آتی ہے اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. پاکستان کا آئین آپ دیکھیں, اس میں سے 4-5 چیزیں فکس ہونے والی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آئین کو اس اصل شکل, اس کی اپنی جو روح ہے لیٹر اینڈ اسپرٹ, اس کے ساتھ امپلیمنٹ کر دیں. ہمارے لیے یہ کام نہیں, کیونکہ جب یہ امپلیمنٹ ہوگا تو پاکستان سے سارے ایولز ختم ہوں گے, سود ختم ہوگا, کرپشن ختم ہوگی. ایڈوکیٹ صاحب نے 2 باتیں کی بڑی زبردست. تو ہم جب شریعت کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ڈیفائن نہیں کرتا نا شریعت کیا ہوتی ہے. تو ایک اسپیس خالی بچ جاتی ہے, اس کو پھر سیکولرز آ کے فل کر رہے ہیں. جو ہی آپ کہتے ہیں شریعت تو ذہن میں کیا آتا ہے, ٹوپی والے بول کے زبردستی نمازیں, چوکوں میں کھڑے ہو کے چاپک لگ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, کیونکہ انہوں نے اس اسپیس کو یوز کیا. آپ لوگوں کو پتہ ہے شریعت ہوتی ہے, ہم بتاتے ہیں شریعت کیا ہوتی ہے. سر آپ نے کیا کہا تھا کہ جو کامن ریسورسز ہیں, نیچرل ریسورسز ہیں, اس پہ کوئی اجارہ داری نہیں ہے. اس کا پریکٹیکل مطلب یہ ہے کہ شریعت میں کہ تو آپ کو بجلی کا بل نہیں دینا پڑے گا, صرف کاسٹ آف پروڈکشن پے کریں گے. شریعت آئے گی گیس کا بل نہیں دینا پڑے گا, صرف کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی. شریعت آئے گی آپ کو یہ اننیسیسری ٹیکسز نہیں دینا پڑیں گے, سب حرام ہے. یعنی کہ شریعت کے مٹیریل بینیفٹس لوگوں کو بتانا کہ بھائی شریعت کا مطلب یہ ہے, مہینے کے بعد آپ کی جیب پہ زیادہ پیسے ہوں گے جو اپنی فیملی پہ لگا سکتے ہیں, اپنے بچوں کے کپڑے خرید سکتے ہیں, اپنے لیے گھر خریدنے کے پیسے جمع کر سکتے ہیں, سو فورتھ نمبر آف ادر تھنگس. جو ہورفک ہولناک تصور ہے اس کو ریپلیس کرنا بھی ہماری ایک پازیٹیو اوبلیگیشن ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ شریعت آئے گی تو کیا ہوگا. میں بات کر رہا تھا کہ وہ کیسے آئے گی. دیکھیں, میں پاکستان میں اس جمہوریت کے حق میں اس لیے ہوں, اور یہ بات میں اس سے پہلے کہوں تو میں گیا کہ ٹرمز کی وضاحت کرنا بڑا ضروری ہے. ہم چونکہ فکری طور پہ اس جگہ چلے گئے ہیں کہ نالج, عقل, سمجھ, اصطلاحات ساری کی ساری ویسٹ سے آتی ہیں, اور ہم ان میں دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ کہیں گے ایک تمہاری عقل ہے, ایک ہماری عقل ہے, جو تم نے بیان کی ہے ہمیں سمجھ آ گئی ہے, اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کی ہے. جو ہی ہم کہتے ہیں جمہوریت یا ڈیموکریسی تو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے لبرل ڈیموکریسی. دیکھتے ہیں لبرل ڈیموکریسی, ہمارا کیا لینا دینا اس ڈیموکریسی کے جس میں لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ قانون کیا ہو. کیا قرآن بھول گئے ہیں؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے فیصلہ آ گیا تو وہ مومن عورتیں تم پوتے کون ہو اپنی ڈسکشن کو ایکسرسائز کرنے والے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے شٹ اپ بول دی, نو مور لیجسلیشن. لیکن اس کے باوجود یہ حدود کے معاملات سارے ہیں, لیکن تعظیم
کے معاملات سے بھی کلچ ہوتی ہے. There has to be a body کہ جو گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ تعزیر کے معاملات نمبر آف ادر تھنگس ہوگی کہ وہاں پہ ایسے لوگ ہوں جو قانون سازی کر سکے. تو ہماری جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم ہے, کیا آپ اس کو امپلیمنٹ ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو ریپلیس کر دیا جائے گا, آپ کی جگہ پہ ایک اور بندہ نہیں آیا لکھا ہے. آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ سود پہ قانون سازی کریں کہ یہ کتنا ہونا چاہیے, 2% ہونا چاہیے, 6% ہونا چاہیے. ہمارا آپ پہ ججمنٹ یہ ہے کہ آپ نے سود کو ختم کیا ہے یا نہیں کیا ہے. نہیں کریں گے آپ ریپلیس. اور ہمیں اس کی دلیل کہاں سے بنتی ہے؟ جو کہ انوگریشن سپیچز ہوتی ہیں منتخب ہونے کے بعد جو بڑی تقریر کی جاتی ہے, اس کا ایک ریکارڈ رکھا جاتا ہے پوری دنیا میں جتنے بھی میجر حکمران ہیں کریٹیکل ٹائمز پہ, ان کی تقاریر کا مجموعہ آپ کو دنیا میں مختلف کتابوں میں مل جائے گا. جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تقریر ہے اس کو دنیا کے شریف ترین انوگریشن سپیچز میں گرا, یہ بہت جنٹلمین سپیچ جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم یہ دیکھو کہ میں قائم ہوں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول پہ, تب تک میری اطاعت کرنا. اگر دیکھو کہ میں اس سے ہٹ گیا ہوں تو میری اطاعت تم پہ لازم نہیں. ہم اس جمہوریت کی بات کرتے, اس کی بات نہیں کرتے ہیں کہ یہاں پہ قانون آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے, کہ ہمارے پاس ایک حق مواخذہ ہونا چاہیے بیسٹ مسلمان کہ ہم نے آپ کو حکمران بنا کے بھیجا رہا ہے, آپ نے شریعت کو انسٹال کیا کہ نہیں کیا. نہیں کیا تو ہم آپ کو ریپلیس کریں گے. ٹائم طے کیا جا سکتا ہے, 4 سال ہے, 5 سال ہے, 10 سال ہے, 15 سال ہے, وہ ٹیکنیکل ڈیٹیل وہ بعد وہ طے کی جا سکتی ہے. لیکن اسی جمہوریت کے اندر جو آج پاکستان میں ہے, اسی کے اندر رہ کے ہی یہ کام کیا جا سکتا ہے, اس سے باہر نہیں جا سکتے. مجھے لگ رہا ہے کہ میرا ٹائم پورا ہو گیا. میں بس ایک سٹرکچر آپ کے سامنے رکھ کے, تاکہ جب آپ فیصلہ کریں تو آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ یہ قدم اٹھائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے, اور یہ قدم اٹھائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے. آپ پاکستان میں اس جمہوریت کو سائٹ پہ کریں, اس کو بلڈوز کر دیں. آپ چلے جائیں اسلام آباد, کچھ لاکھ لوگ لے کے, اگلے ہی دن کسی اور پارٹی کے کچھ لاکھ لوگ وہاں پہ بیٹھے آپ کے خلاف. ہر پارٹی کے پاس کچھ لاکھ لوگ ایسے ہیں, وہ آپ کو نکال باہر کریں. بزرگ طاقت آپ ان کو نکال باہر کریں تو بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. یہاں پہ کہانی کا اختتام نہیں ہوتا, بلکہ یہاں سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہمارے جو انٹرنیشنل ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں وہ کینسل ہوں گے, دنیا اپنا بازار ہم پہ بند کرے گی. اس سے یہ ہوگا کہ اسمگلنگ سٹارٹ ہوگی, ہم ریشننگ پہ جائیں, فیول مہنگا ہوگا, پورے ملک میں مہنگائی بڑھے گی. مہنگائی بڑھنے کے بعد یہ سیٹلڈ پیٹرنس ہیں, میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں بتا رہا جو فرض کی مفروضے کی بیس پہ, یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں کئی دفعہ ہو چکی ہیں اور ہمیشہ اسی ترتیب سے ہو گئی ہیں. جب مہنگائی بڑھے گی تو اس کے بعد پھر فساد سٹارٹ ہوگا, لوٹ پاٹ سٹارٹ. جب لوٹ پاٹ سٹارٹ ہوگی تو لوگ اپنے اثاثے, اپنی جائیدادیں, اپنے گھر پونے داموں بیچ کے محفوظ علاقوں کی طرف جانا شروع کر دیں گے. کچھ عرصے کے بعد بلوا وہاں پہ پہنچا ہوا ہوگا تو وہ اور آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے. گیس کریں گے یہ جو ہونے پہنچ دانوں یہ زمینیں جو بیچ رہے ہوں گے, کس کو بیچ رہے ہوں گے؟ ان لوگوں کو بیچ رہے ہوں گے کہ جب حالات سیٹل ہوں گے تو وہ آپ کے میرے حکمران, اس لیے کہ سارے ایسٹس ان کے پاس ہیں. ریٹ نہیں رہے گی, ڈیفنس نہیں ہوگی, جابس ختم ہوگی ٹریڈ ختم ہونے کی وجہ سے, قتل و خون, بلوا, فساد ہر طرف ملک میں ہوگا. اور دوبارہ سے جب حالات ڈاؤن ہوں گے تو آپ کے اوپر نئے مالک کھڑے ہوں گے, وہ جو آپ کے احساسوں کے نئے مالک. دیٹس اٹ, زیرو سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے. اور متبادل اس کا یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اوپر قبضہ کرو. میں مفتی نہیں ہوں, میں فتویٰ نہیں دے سکتا, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ووٹ کا غلط استعمال, اس کا حساب اللہ نے لکھا ہے کہ تم مکلف کس چیز کے تھے, وہ تم نے ٹھیک استعمال کیا ہی نہیں. اتنا نظریہ عام ہونا چاہیے جس پہ ہم بھی کام کر رہے ہیں ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے, کہ نظریاتی طور پہ اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ اگر پیپلز پارٹی جیتی ہے تو وہ بھی شریعت لے کے آئے, اگر مسلم لیگ جیتی ہے تو وہ بھی لے کے آئے, اگر تحریک انصاف جیتی ہے, جماعت اسلامی, کوئی بھی جیتی ہے پارٹی تو وہ شریعت لے کے آئے. اس لیے کہ جب وہ 5 سال کے بعد ووٹ مانگنے جائے تو آگے ووٹر پوچھ رہا ہو کہ جناب آپ کے تو سود خرید کرنا تھا, کیا کہ نہیں کیا, میڈیا سے پاشن نظر کر رہی تھی کہ نہیں. اگر نہیں کی
تو ریپلیس کر کے ان لوگوں کو لے کے آئیں گے. ابھی یہ ہو رہا ہے کہ اوپر سیاسی پارٹیاں ساری ایک پیج پہ ہیں, عوام کو انہوں نے آپس میں تقسیم کیا, ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں. اس پروسیس کو آپ ریورس انجینئر کر دیں کہ ہم عوام سارے ایک پیج پہ آ جاتے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کو کمپٹیشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ حکومت میں آنے کے لیے شریعت کون لے کے آئے گا. اور اگر ہم یہ نہیں کرتے, اور ہمارا پلان ہے 25 سے 30 سال کا, 25 سے 30 سال مینس 5 سے 6 الیکشنز, کہ 5 سے 6 الیکشن, ہر الیکشن میں 5 ڈیمانڈز کے ساتھ جس کی بیس پہ بٹ بائی بٹ اکثریت لے کے آ سکتے ہیں. 25-30 سال کے بعد ایک بیسک فریم ورک ہمیں مل سکتا ہے. اگر ہم کام یہ والا نہیں کر سکتے تو اس کے بعد جتنے بھی رستے ہیں وہ خروج کے رستے, وہ بغاوت کے رستے ہیں, اور وہ اس کے بعد جو مقبول ہونا ہے اس کا حساب بھی ہمیں دینا ہے کہ یہ انسٹیگیٹ ہم کر رہے ہیں. تو اقامت دین پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, لیکن آپ بھلے اوپریسڈ ہی صحیح, لیکن آپ میجورٹی, اگر میجورٹی میں ہونے کے باوجود بھی آپ کو وہ رسلہ بغاوت کا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی طاقت کا پتہ ہی نہیں ہے. You don't have the knowledge کہ آپ میں کتنی طاقت ہے. آخری بات کیا کہ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں, صرف آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کہ آپ میں کتنی طاقت. آپ نے نوٹ کیا ہے کہ یہ سڑکوں پہ گاڑیاں رکوا دی جاتی جب کسی MNA صاحب نے گزرنا ہوتا ہے, MPA صاحب نے گزرنا ہوتا ہے, روڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایمبولینسز میں کسی کے بچے بھی مر جائیں تو ان ظالموں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. کسی کی ماں مر جائے ایمبولینس میں رگڑ ٹگڑ کے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہ خود کو اتنا بڑا فرعون سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ الیکشن کے دنوں میں وہ چند کے آپ کے دروازے ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ کے پاس کیا طاقت ہے. آپ تھوڑی یہ وہ طاقت ہے جس سے آپ شریعت پہ کیا سکتے ہیں. دس از دا ماڈل. بہت بہت شکریہ. وقت میرا پورا ہو چکا ہے. جو آپ پہ سے فردر کوشچنس ہوں یا اینیتھنگ لائک دیٹ, اگر آپ کنٹینٹ سوشل میڈیا پہ آتا رہتا ہے, کامنٹ سے اگر بھیج رہے ہیں, آپ ویری ویری ہیپی ٹو انگیج. میرا کام صرف لیکچر چھاڑنا نہیں ہے, ایکچولی انگیج کرنا ہے. آئی تھنک دیٹس وی لرننگ از. السلام علیکم.